السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ سامعین محترم، ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان جلوہ گر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ مہینہ بھر کے اس قلیل عرصہ میں تمام مسلمانوں نے انتہائی غیر معمولی دلچسپی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ ہر کوئی نیکیوں میں مسابقت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ مسجدیں نمازیوں سے آباد رہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر خوب عمل ہوا۔ رات کی تاریکیوں میں خوب قیام کا اہتمام ہوا۔ مہینے بھر روزے رکھ کر خوب اجر کمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کا ماحول بھی خوب رہا۔ محبت، اتحاد، ایثار اور خدمت کے مناظر خوب دکھائی دیے، اور مہینے بھر کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں۔ جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا تھا وہ صف اول کا نمازی دکھائی دیا جانے لگا۔ مگر کیا یہ ہلال عید کے ساتھ ہی ساری فضا بدل گئی؟ اچانک مسجدیں ویران ہو گئیں۔ قرآن غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیے گئے۔ کل جو لوگ تہجد نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے آج فرائض واجبات سے غفلت برتنے لگے۔ کیا ہم اللہ کی بجائے رمضان المبارک کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ حالات و تغیرات کا سیل رواں ہمیں بہا لے جاتا ہے؟ سامعین محترم، رمضان تو گزر گیا، اس میں جو نیک اعمال کیے سو کیے۔ اب ان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں رمضان کے بعد کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے بعد والی زندگی بھی رمضان جیسی بن جائے؟ آج ہم ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو شکر گزاری ہے۔ ماہ رمضان اپنی بے پناہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور ہم نے بہت ساری نیکیاں بھی کیں۔ اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہمیں مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں صحت و عافیت اور ایمان کی حالت میں ایک بار پھر سے اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرے نمبر پر محاسبہ نفس، یعنی کہ رمضان گزرتے ہی دوسرا کام اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ رمضان آیا گزر گیا، مگر اس رمضان میں سے کس حد تک فائدہ حاصل کیا؟ کیا میں صحیح معنوں میں نمازی بن گیا؟ کیا میں صحیح معنوں میں برائی سے باز آ گیا؟ کیا میری زبان کا استعمال بہتر ہوا؟ کیا اب بھی بات بات پر میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کیا جو روزے کا اصل مقصد اور روح تھی میں نے اسے پا لیا؟ کیا رمضان میں پڑھی جانے والی نماز تراویح اور تہجد کا پابند بن گیا؟
کیا میں اس ماہ رمضان میں اپنے مال کے حقیقی سے اپنے گناہ معاف کروا لیے، اپنی بخشش کروا سکا؟ اور اس سے ملتے جلتے سوالات کے مثبت جوابات اگر ہمارے پاس ہیں تو یقیناً ہم مبارک کے مستحق ہیں۔ اگر ان سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں تو پھر فکر کیجئے کہیں آئندہ رمضان بھی یوں ہی نہ گزر جائے۔ حضرات محترم، حقیقت یہ ہے کہ روزے کی روح اور اس کے اصل مقصد کو نہ ہی تو ہم سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے بعد اس سے حاصل ہونے والی تربیت کو باقی 11 مہینوں میں اپناتے ہیں۔ کچھ یہی صورت حال ہم دیگر عبادات میں بھی کرتے ہیں جنہیں ہم نے رسمی انداز میں ادا کرنے کی ہی تمام غرض و غائط سمجھ رکھا ہے۔ اقبال اس حقیقت کو یوں اجاگر کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب باقی ہیں پر تو باقی نہیں۔ اور جواب شکوہ میں اقبال مزید لکھتے ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تیسرے نمبر پر نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ معروف یہ ہے کہ نیک کام کرنا آسان اور اسے سنبھال کر رکھنا بہت مشکل عمل ہے۔ اس مشکل کام کو کرتے ہوئے نیکیوں کی اس طرح حفاظت کریں کہ وہ ضائع نہ ہو، ان پر گناہوں کی گرد نہ پڑے، نفاق یا تکبر کا کیڑا نہ لگے جو ہماری ساری نیکیاں برباد کر دے، نیکیاں کہیں دکھلاوے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کی برائی نہ کریں۔ اللہ نہ کرے ہماری نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں چلی جائیں اور نہ ہی خیر ہمیں خبر بھی نہ ہو اس بات کی۔ اور عزیز دوستو، نیکیاں ہم نے کیں، شب بداریاں ہم نے کیں، نوافل ہم نے پڑھے، صدقات ہم نے کیے، روزے ہم نے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کی، توبہ استغفار ہم نے کیے، مگر قیامت کے دن یہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں ہم ڈھونڈ رہیں لیکن نظر نہ آئیں اور پتہ چلے کہ کسی نوکر کی دل آزاری کی تھی، ہمسائے کو تنگ کیا تھا، رشتہ دار کی غیبت کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا ناحق مال کھایا تھا، کسی کی چغلی کی تھی، کسی کو ناحق قتل کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ساری نیکیاں اس آدمی کے پاس چلی گئیں۔ تو اسی طرح ساری زندگی نیکیاں کمانے اور بندگی بجا لانے کا قیمتی موقع ہے۔ اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کی بندگی میں کسی طرح بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اعمال صالحہ، اور اس پر استقامت اختیار کیجیے۔ یہ کہ بندہ مومن ہمیشہ نیک عمل کرتا ہے اور رمضان المبارک ہو یا دیگر مہینے وہ ایسے ہی اعمال اختیار کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اور اس عمل کو ہرگز نہیں کرتا جو مرضی الہی کے خلاف ہو۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، نہ مطلب ہے غدائی سے، نہ یہ خواہش ہے کہ شاہی ہو، الہی ہووے وہ کچھ جو مرضی الہی ہو۔ کہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہم نیکیوں سے اپنا دامن بڑھتے رہے، اس مہینہ کی برکتیں، سعادتیں ہماری مقدر میں آتی رہیں، سارا مہینہ رحمت الہی کی چادر ہم پر تنی رہی۔ سوال یہ ہے، کیا برکتوں کا یہ سلسلہ ماہ رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا؟ رحمتوں کی جو چادر ہم پر سایہ فگن تھی، کیا رمضان گزرنے کے بعد کھینچ لی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، اپنے دامن کو اس قابل بنائیں کہ اس میں ہم دنیا و آخرت کی برکتیں سما سکیں۔
ہم اپنے اندر اتنی لیاقت پیدا کریں کہ سائے رحمت کے نیچے ٹھہرنے کے حقدار بنیں۔ ماہ رمضان میں ہمیں خیر و خوبی اس لیے عطا کی گئی کہ ہم نے پرہیزگاری اختیار کی، پورا مہینہ تقویٰ طہارت کے پابند رہے، اور اس کے گزر جانے کے بعد اگر ہم تقویٰ پرہیزگاری پر استقامت کے ساتھ جمے رہے تو ضروری ہماری زندگی خوشگوار رہے گی۔ اگر ماہ رمضان کی طرح دیگر مہینوں میں ہمارے عقائد اعمال سے متعلق مستقل مزاجی پائی گئی تو یقیناً ہم خیر و برکت سے دور رہیں گے، اور ضرور اللہ کریم کی کرم نوازیاں ہمیں اپنے آغوش میں لے لیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، اور میں اسے ضرور ان کے حق میں لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اگلے عنوان میں انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم مجھے اور آپ سب کو جیسے ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگی، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔